जिम्बाब्वे तक हमने अभी तक रसाई की है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों में हम अभी तक पहुंच चुके हैं। और हमें यह भी मालूम है कि अभी बेशतर पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर हैं, बल्कि 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी अभी भी वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन बहरहाल 15,000 पाकिस्तानी हम वापस ला चुके हैं। हम किस क्राइटेरिया के तहत पाकिस्तानी वापस लाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है और जिसका असर और रसूख है वो वापस आ रहा है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल वजाहत से बताता चलूं कि हमने ये पब्लिकली भी डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं जो एमरजेंसी बेसिस पे जिनको वापस लाना ज़रूरी है। हमारा मजदूर तबका जो गल्फ में जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई या उनकी नौकरियों को सस्पेंड कर दिया गया, उनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं है कि वो वहाँ रह सकें, बल्कि उनको वो बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं। वहाँ पे हमारे कैदी कुछ ममालिक ने रिहा किए हैं, ज़ाहिरी बात है उनके पास कोई जाने की जगह नहीं है। ज़ायरीन थे वो काफ़ी हद तक हम वापस ले आए हैं। फिर ऐसे लोग जिनके वीज़ा थे एक्सपायर हो गए और वो वहाँ अब इल्लीगल कैटेगरी में चले जाएंगे या चले गए हैं, उनको वापस लाना ज़रूरी है। और फिर ऐसे ममालिक जहां PIA का जहाज जा रहा है लेकिन अमूमी तौर पे अमूमन वहां PIA की फ़्लाइट नहीं होती, अगर वो जहाज़ खाली आ जाए तो वहां जो पाकिस्तानी हैं वो वहीं रह जाएंगे, उनको भी हम लाने की पहले कोशिश कर रहे हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बाकी पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे रेडार पे नहीं, बल्कि हमें ये मालूम है कि दुनिया की 88 ममालिक ऐसे हैं जहां अभी भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं लाल रंग में, ये तमाम वो ममालिक हैं जहां पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने अभी वापस आना है। लेकिन अहम बात यह है कि 1 लाख से ज़ायद जो हमारे पाकिस्तानी अभी बाहर मुकीम हैं, उनमें 3 ममालिक हैं जहां 90% हमारे लोग हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी ऐसा है जो हमारी स्ट्रैंडेड की कैटेगरी में आता है। फिर सऊदी अरब में तकरीबन 15,000 ऐसे पाकिस्तानी मुकीम हैं, 15,000 से ज़ायद, और कतर में तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी। तो इसलिए जब आप सुनते हैं कि PIA बारहा गल्फ ममालिक में जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि ये 3 ममालिक हैं जहां पे 90% पाकिस्तानी मौजूद हैं। इसलिए हमें बार बार वहां परवाज़ें मखसूस तौर पर भेजनी पड़ रही हैं और हम भेजते रहेंगे। मैं इसमें यह भी वाज़ेह कर दूं कि हर जहाज़ जो मखसूस परवाज़ है, वो परवाज़ नहीं जो कमर्शियली उड़ रही है, जो मखसूस परवाज़ है उस पर हमारे जो सफारत खाने हैं उन ममालिक में, जो हमारे सफ़ीर हैं उन ममालिक में, वो ये फ़ैसला करते हैं कि कौन PIA की मखसूस परवाज़ों पे या अगर कोई और एयरलाइन की मखसूस परवाज़ है तो उस पर कौन जहाज़ पर बैठेगा, और वो एक क्राइटेरिया और प्रायोरिटी के तहत ये कर रहे हैं। तो मेरी अपील शुरू से बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी उनको ये है कि अगर आप वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं और उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए एम्बेसी के साथ, ताकि वो आपका नाम फहरिस्त में शामिल करके फैसला कर सकें कि आपका नंबर, आपकी बारी कब आएगी और किस जहाज़ पे आपको वापस लाया जा सकता है। दूसरी बात नाज़रीन मैं आपको जो वजाहत करना चाहता हूँ, जो कि मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ है और बहैसियत कौम हमें ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत मुश्किल वक्त है। वज़ीर आज़म साहब बारहा ये बात कहते भी रहे हैं, हमें भी बारहा कहते हैं कि जितनी जल्द हो सके पाकिस्तानी वापस आने चाहिए। क्या वजह है कि हम उतनी जल्द नहीं ला सक रहे जो उम्मीद है तमाम पाकिस्तानियों की? सबसे बड़ा मसला ये है जी कि ये एक हेल्थ क्राइसिस है और हमारे जितने भी एडवाइजर्स हैं हेल्थ के, उन्होंने बैठ के तमाम दुनिया की प्रैक्टिसेस देख के, अपने हालात देख के ये फैसला किया कि जितने पाकिस्तानी बाहर से आएंगे उनका टेस्ट होना ज़रूरी है, और टेस्ट के बाद ही ये फैसला होगा कि वो नेगेटिव हैं तो घर जा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनको बीमारी लायक है तो फिर वो हेल्थ फैसिलिटी में ट्रीट होंगे या उनका जो भी हेल्थ प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। आप जानते हैं ये वबा पाकिस्तान में बाहर से आई थी और हमारा इस वक्त हदफ ये है कि पाकिस्तानी जल्द अज जल्द वापस आए, लेकिन सबसे महफूज तरीके में। ये ना हो कि आके वो अपने ही अजीज़ व अकारिब को ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। इसलिए जो हमारा प्रोसेस है, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि 48 घंटे मुसाफिर आके क्वारंटीन में रहता है, करंटीना में, या वो होटल में अपने अखराजात पे, और या वो हुकूमत के करंटीना सेंटर में मुफ्त। उसके बाद उसका टेस्ट होता है
اور ٹیسٹ کے نتائج پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو ہیں تو وہ گھر جا کے 14 دن مکمل کریں گے سیلف آئسولیشن کے، یا پھر وہ ہیلتھ فیسلٹیز میں ٹریٹ ہوں گے۔ اس میں میری آپ سے گزارش اور التجا کہ کوئی کسی قسم کی ایگزیمپشن ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے عزیز و اقارب کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے، کہ وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ لوگ آئیں اور ٹیسٹ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ اب جب ٹیسٹ کا پروسیس بن گیا تو یہ 2 دن بعد ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دن بعد آپ گھر جا سکتے ہیں۔ 2 دن بعد ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد نتیجہ آنے میں 12 گھنٹے 18 گھنٹے 1 دن 1.5 دن لگ سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارے صوبے ہیں جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ باقی بھی پاکستانیوں کے ہزاروں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم لگ بھگ 9,000 9,500 ٹیسٹ کر رہے ہیں روزانہ، تو وہ جب بھی وہ ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں بہت سے ایسے اعتراضات آئے ہیں بدقسمتی سے، اور میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بدقسمتی سے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ان کا ٹیسٹ نہ ہو یا وہ ٹیسٹ کے بغیر ٹیسٹ کرتے ہی گھر چلے جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارا پروٹوکول فالو ہوگا۔ امیر غریب میں تفریق نہ تو وزیر اعظم کسی اور چیز میں اجازت دیتے ہیں، نہ ہی اس میں اجازت ہے۔ تو یہ آپ کو 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں جب آپ پہنچتے ہیں قرنطینہ میں اور گھر جانے تک، اور اگر ظاہری بات ہے کہ پازیٹیو رزلٹ ہے تو پھر آپ کو ہیلتھ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نتیجہ جو ہے وہ نیگیٹو آئے ٹیسٹ کا، لیکن آپ کا جو جہاز ہے اس پہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آئیں، تو پھر صوبوں کا اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے لوگ اس جہاز میں پازیٹیو ہیں کہ آپ کو بھی کچھ دیر رکھنا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ یہ پروٹوکول فالو کریں اور حکومت سے تعاون کریں۔ ایک بڑی وجہ ہماری سلولی یہ پروسیس چلانے کی، آہستہ آہستہ پاکستانی لانے کی یہ ہے کہ جب ہم قرنطینہ کا پروسیس فالو کرتے ہیں، جب ہم ٹیسٹنگ کا پروسیجر فالو کرتے ہیں، تو لگ بھگ 7,500 لوگ ہم میکسیمم پاکستان میں لا سکتے ہیں صوبوں کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے۔ تو یہ 7,500-8,000 کے قریب سے زیادہ اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس پروسیس کو فالو کرنے کی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے ایئرپورٹ اور ایئر لائنز بند ہیں، تو جو بھی پرواز مخصوص ہم اڑاتے ہیں ہمیں اس ملک سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، ان سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کوئی جہاز اگر ہم نے اناؤنس کر دیا تو وہ اسی وقت بغیر ڈیلے کے جائے گا اور تمام مسافر لائے گا۔ ایک ایک پرواز پر ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں مکمل طور پر ہم آپ کو پریڈکٹیبلٹی نہیں دے سکیں گے، لیکن کیونکہ یہ نیگوشیشن ہے جہازوں کی، اس لیے وہ فلائٹ کا نمبر کم ہے، اس پہ بہت محنت کر کے ایک ایک جہاز کی ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تیسری وجہ جس وجہ سے ہم تھوڑا سا آہستہ پروسیس چلا رہے ہیں، بدقسمتی سے جو ابھی تک ہمارے پیسنجرز واپس آئے، خاص طور پہ پچھلے 10-12 دن میں، ہم تمام ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں صوبوں کی مشاورت سے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ تمام وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشاورت سے بارہا میٹنگز کر کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سب سے محفوظ طریقہ کیا ہے۔ تو بدقسمتی سے جو پچھلے 10-12 دن میں ہمارے پیسنجرز آئے ہیں، اس میں ہماری جو امید تھی یا ہمارا جو خیال تھا اس سے قدرے زیادہ لوگ اس بیماری سے ملحق ہیں، اور جو آئے ہیں وہ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے۔ تو جب پازیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں دوبارہ سے نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، ان کو زیادہ دیر قرنطینہ میں رکھنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے ہماری کیپیسٹی اور کم ہو جاتی ہے۔ تو پچھلے ہفتے کے رزلٹس کی وجہ سے ہم 7,000-7,500 سے اوپر اس وقت نہیں جا پا رہے۔ اور آخری بات اس میں آپ کو جو ہمارا کنسٹرینٹ ہے وہ بتا دوں کہ کس وجہ سے ہم اور زیادہ اس کو نہیں بڑھا سک رہے۔ بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے۔ امریکہ الحمدللہ پہلی دفعہ پی آئی اے کو اب اجازت مل گئی کہ ڈائریکٹ فلائٹس جائیں، بہت جلد ہم امریکہ بھی جائیں گے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کی تھی کہ ہم نے ایک قطر ایئر ویز کو مثالاً یہ 5 فلائٹیں ان کو اجازت دیں، یا غالباً 7 فلائٹیں اجازت دیں کہ وہ آ کے کمرشلی یہاں فلائی کریں اور پاکستانی واپس لائیں۔ کیونکہ جہاں پہ ایسے ملک ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے، وہاں سے جو پاکستانی آنا چاہے وہ ٹکٹ لے کے آ سکتا ہے۔ ان فیصلوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی تمام ایئر لائن انڈسٹریز کے جو اخراجات ہیں، جو ٹکٹ کی قیمتیں ہیں، وہ عام قیمتیں نہیں ہیں،
وہ 2 गुना 4 गुना 6 गुना भी कई दफ़ा हो रही हैं। तो इसलिए हम जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड हैं, जो वो तबका है जो महंगी टिकट्स नहीं ख़रीद सकता, उनके लिए ये फ़ैसला, उनका कोई फ़ायदा इससे नहीं होगा। ये सिर्फ वो लोग हैं जो उस जगह फंसे हुए हैं जहाँ वो अपनी टिकट लेके आ सकते हैं। जो पाकिस्तानी जो ऐसा अखराजात नहीं उठा सकते, उनके लिए PIA की मखसूस परवाज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी। लगभग 30 परवाज़ें हमने और अभी फ़ैसला किया हुआ है 1 मई से 10 मई के दरमियान, और उसमें फ़ोकस हमारा मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदीया और कतर, जैसे मैंने अर्ज़ किया। लेकिन उसके अलावा अफ्रीका में भी हम मखसूस परवाज़ें चला रहे हैं। सूडान से, कीनिया से और कुछ ममालिक से भी हम पाकिस्तानी वापस ला रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी कैपेसिटी देख के बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हम अपने नंबर्स भी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ये मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि इसमें अभी कुछ हफ्ते लगेंगे, जो 1 लाख का फिगर मैंने आपको बताया है पाकिस्तानी वापस लाने में। इसके बावजूद कि हमारी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, वज़ीर आज़म साहब ने फिर से हमें हिदायत की है कि हम दोबारा मुशावरत करें सूबों से और कोशिश करें कि कोई ऐसी प्रोटोकॉल बनाएं कि ये 7-8 हज़ार की जगह हम 10-12-15 हज़ार पे चले जाएं। करंतना का प्रोसेस जो है उस पे नज़रसानी दोबारा हो रही है, और इस हफ्ते हम फिर बैठ रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या हम अपनी जो रफ्तार है मुसाफिरों को वापस लाने की, वो बढ़ा सकते हैं कि नहीं। लेकिन इल्तिजा मेरी फिर वही है कि जो प्रोटोकॉल है हर एक के लिए है, उसको तोड़ने की कोशिश खुदारा ना कीजिए। ये आप ही की हिफाजत के लिए हम कर रहे हैं, और फिलहाल 48 घंटे करंतना का जो प्रोटोकॉल है वो लागू है तमाम पाकिस्तान में, आप जहां भी आ रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको जल्दी से ये बयान कर दूं कि पाकिस्तान ने कोई मुमानियत नहीं लगाई हुई पाकिस्तान से बाहर जाने वाले पैसेंजर्स के लिए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि क्योंकि बहुत सी एयरलाइंस परवाज़ें अपनी उड़ा ही नहीं रही, तो इसलिए वो फ़्लाइट्स कम हैं। लेकिन PIA जहाँ जहाँ जा रहा है, आप उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। वो अपनी टिकट्स जिस तरह सेल करते हैं, उनका वही तरीका है। और कतर एयरवेज़ की भी मखसूस परवाज़ें पिछले हफ्ते से जो आ रही हैं, उन पर भी इजाज़त है पाकिस्तानियों को बाहर जाने की, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। आखिरी बात मैं आपके सामने रख दूं, इस पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये कुदरती बात है क्योंकि मुसाफिर पूछ रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, एयरलाइंस हैं। मेरी गुजारिश आपको ये है कि हमने जो वेबसाइट सेटअप की है covid.gov.pk, सिर्फ वो वेबसाइट है जिस पे आप एतमाद कीजिए कि कौन सी परवाज़ों की पाकिस्तान की हुकूमत ने इजाज़त दी है वापस आने की। उसमें भी बारहा तब्दीली होती है, हमें मालूम है। तब्दीली का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हर परवाज़ की हमें इजाज़त मखसूस लेनी पड़ती है। लेकिन उस वेबसाइट के अलावा अगर एयरलाइंस आपको टिकट सेल कर रही हैं, अगर ट्रैवल एजेंट्स आपको कह रहे हैं कि फ़लाँ परवाज़ फ़लाँ दिन पे पहुंच रही है, उस पे यकीन ना कीजिए। हमें ये मालूमात हैं कि टिकट्स बिक रही हैं और फिर लोगों को मसाइल आ रहे हैं क्योंकि वो जहाज़ जो है वो कभी परवाज़ स्केड्यूल होती ही नहीं है। तो सिर्फ covid.gov.pk पे जो हमने परवाज़ों का मखसूस शेड्यूल दिया हुआ है, सिर्फ उस पे एतमाद कीजिए और किसी बात पे एतमाद ना कीजिए परवाज़ों के हवाले से। और अगर आप बाहर मुकीम हैं और आपको कोई मसला आ रहा है, तो वज़ीर आज़म साहब ने तमाम एम्बेसीज़ को डायरेक्ट किया है कि वो आपको सहूलत भी प्रोवाइड करें, आपको मालूमात भी दें। तो आप अपनी एम्बेसी और काउंसलेट से रिजू करें और जो भी आपके परेशानी है वो उनको बताएं और वो आपकी मदद करेंगे। और आखिरी बात कि अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं होता, तो प्राइम मिनिस्टर का जो सिटीज़न पोर्टल है वो हर शिकायत के लिए आपके लिए मौजूद है, उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी काफ़ी मालूमात में इजाफा भी हुआ और क्लैरिटी भी आ गई होगी। कोई और सवाल हैं तो आप हमें रीच आउट करें, जैसे मैंने कहा है हम जवाब देते रहेंगे। ये सूरत हाल गैर यकीनी है, किसी हद तक गैर यकीनी रहेगी, लेकिन हम जितना हो सकेगा बिल्कुल शफाफ तरीके में आपको बताते रहेंगे और जितना जल्द हो सकेगा पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। और जितने भी पाकिस्तानी ईद से पहले वापस आ सकते हैं, हमारी तरजीह है कि वो हो। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को कहूँगा कि आपको आदाद व शुमार से आगाह करें। बहुत शुक्रिया मोईद यूसुफ साहब। मैं आपके सामने ताज़ा तरीन सूरत जो है कोविड वायरस के हवाले, कोरोना वायरस के हवाले से, वो उसके हवाले से कुछ अदाद व शुमार आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, कल मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हमारी जो स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली है, ये उसी वक्त कामयाब हो सकती है कि जब हम
جاری کردہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ جو ایس او پیز ہیں یا جو گائیڈ لائنز ہیں یا جو پروٹوکولز ہیں ان کا صحیح معنوں میں نفاذ کریں. اس سلسلے میں جو ہماری انفرادی سطح پہ ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں. جو ہماری صوبائی حکومتیں جس طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں معلومات پہنچا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اگر یہ عمل ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ پر اثر ہو سکتی ہے. اور اگر ان کے اوپر عمل نہ ہو تو پھر وہ نتائج ہم برآمد نہیں کر سکیں گے اس سے کہ جو ہم جن کی توقع کرتے ہیں. تو میں آج آپ کو جس ویب سائٹ کا بھی معید یوسف صاحب آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے covid.gov.pk، یہاں ہم نے اپنے تمام ایس او پیز جو ہیں ان کو دستیاب کیا ہوا ہے. تو کسی بھی شخص کو حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایس او پی اگر درکار ہے، آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ کے اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف آج ان ٹائٹلز کو یا ان کے جو عنوانات ہیں ان ایس او پیز کے وہ دہرانا چاہتا ہوں. یہ بتدریج تمام ایس او پیز جو ہیں اب اردو میں بھی اویلیبل ہو رہے ہیں. تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا تنوع ہے ان ایس او پیز میں، کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام زندگی کے وہ حصے یا تمام وہ سیکٹرز کہ جہاں پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اس کے لیے حکومت آلریڈی اپنی ہدایات جاری کر چکی ہے. تو آج میں اس وقت تک ہم وفاقی سطح پہ 13 ایس او پیز جو ہیں وہ جاری کر چکے ہیں. ان کے عنوانات میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کو تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے مساجد میں تراویح کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے ڈیٹیلڈ ایس او پیز جاری کیے ہوئے ہیں. 20 نکات ہیں ان کے، اور ان کے اوپر ہم بارہا آپ کے سامنے یہ بات رکھتے رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا جو ایس او پی ہے جی وہ ہے کہ اگر آپ بظاہر صحت مند ہیں لیکن اگر باہر کا سفر کیا ہے یا آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں کہ جن کو بعد میں کرونا وائرس ہو گیا، تو آپ اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں کوارنٹائن کریں. یہ کوارنٹائن آپ نے کیسے کرنا ہے گھر کے اندر، اس کے لیے ایک اسپیشل ایس او پی ہے جس کو کہ آپ پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں جو تیسرا ایس او پی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کووڈ-19 پازیٹیو ہو بھی گئے، کرونا وائرس پازیٹیو ہو بھی گئے، تو تب بھی اگر آپ کو مائلڈ یا بہت نچلے درجے کی سائنز اور سمٹمز ہیں تو تب بھی آپ اپنے آپ کو گھر میں بھی آئسولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی تفصیلی ایس او پیز آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے گھر کے اندر وہ بھی دستیاب ہے. چوتھے جی ایک ایس او پی ہم نے جاری کیے کہ ہسپتالوں کے اندر کووڈ-19 کے حوالے سے ہم نے جو ڈس انفیکشن کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، مختلف سرفیسز کی، سطحوں کی، مختلف چیزوں کی، سپریز یا جو ہم نے مختلف سینیٹائزرز جو سطحیں ہیں ان کو صفائی کے حوالے سے جو ڈس انفیکٹنٹس یوز کرتے ہیں ہسپتال فیسلٹی کے اندر، وہ اس حوالے سے ہمارے چوتھے نمبر پہ جو ہمارے ایس او پیز ہیں وہ جاری کیے. پانچویں نمبر پہ اگر خدا نخواستہ کووڈ-19 کے حوالے سے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی تدفین کے حوالے سے بھی ہم نے ایس او پیز جاری کیے. چھٹے نمبر پہ ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ ہم نے مختلف ہسپتال جو ہیں ان کی درجہ بندی کیسے کرنی ہے، کہ ریڈ زون میں وہ صرف ہسپتال کہ جہاں صرف اور صرف کووڈ-19 کے مریضوں کو دیکھا جائے یا رکھا جائے، اور گرین زون میں وہ ہاسپٹلز کہ جہاں پہ کوئی بھی کووڈ پیشنٹ نہیں ہوگا، روٹین کے جو پیشنٹس ہیں وہ ہوں گے. یلو زون کے ہاسپٹلز کے جن میں روٹین کے پیشنٹس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے پیشنٹس کو، ان تمام کے حوالے سے تفصیلی ایس او پیز جاری کیے گئے.
پھر 7ویں نمبر پہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ آپ نے سماجی میل جول میں ایک محفوظ رکھنا ہے. 8ویں نمبر پہ ہم نے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایس او پیز جاری کیے کہ کس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ٹیسٹ کروانا چاہیے. اب اس ایس او پی کے بعد ہم نے ایک پوری حکمت عملی بھی بنائی جو کہ صوبوں کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے اور صوبوں نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دی ہے. 9ویں نمبر پہ ہم نے دکانوں میں وہ ضروری اشیاء کہ جن کے لیے ہم نے دکانیں کھولیں ان میں ہم نے کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا ہے دکانوں میں. پھر 10ویں نمبر پہ ہم نے جو اسینشل انڈسٹری کو جو ہم نے بتدریج کھولا اس کے لیے ایس او پیز جاری کیے. 11ویں نمبر پہ ہم نے ہسپتالوں میں کووڈ کے جو 19 کے جو مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے جو کلینکل مینجمنٹ ان کی ہونی ہے اس حوالے سے ایس او پیز جاری کیے. اور 12ویں نمبر پہ ہم نے ایس او پیز جاری کیے جو کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے یا تعمیری کام کے حوالے سے ہم نے کس طرح گریجولی اس کو کھولا بھی اس سیکٹر کو اور اس میں ایس او پیز جاری ہوئے کہ آپ نے تعمیراتی کاموں میں سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ ایک ایک ایس او پی کے اوپر بھرپور قسم کی معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی کہ آپ نے کیسے ان کی تفصیل کیا ہے اور آپ نے ان کو اپنانا کیسے. اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں اب تک جی جو کنفرمڈ کیسز ہیں ہمارے وہ 18,114 ہو چکے ہیں اور ان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 1,297 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے اور یہ اب تک کسی ایک دن میں جو زیادہ ترین اضافہ ہوا ہے یا میکسیمم اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے. پاکستان میں بتدریج ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب تک ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ 1,93,000 سے یا یوں سمجھیں کہ 1,94,000 تقریباً ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی جو ٹیسٹ ہوئے وہ اب تک کے کسی بھی ایک دن میں ہونے والے ٹیسٹوں کی تعداد میں سب سے زیادہ ہے 9,164. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل مزید بتانا چاہوں گا کہ یہ 9,164 ٹیسٹ جو ہیں یہ کہاں کہاں ہوئے. پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئے جی 3,684 ٹیسٹ اور سندھ میں دوسرے نمبر پہ 3,384 کے پی میں 9,085 آئی سی ٹی یعنی کہ اسلام آباد کا جو کیپٹل ایریا ہے اس میں 495 جی بی میں 214 اور بلوچستان میں 386 اور اے جے کے میں 16. آنے والے دنوں میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ان ٹیسٹوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ہم اپنے جو اہداف جو ہم نے اس پچھلے مہینے کے آخر تک رکھے تھے جن میں تھوڑا سا التوا آ گیا وہ ان کو ہم اچیو کر سکیں گے. اس کے علاوہ جی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1,297 جو مریض شامل ہوئے وہ کہاں کہاں پہ ہوئے. ان میں سب سے زیادہ اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے سندھ میں ایک ہی دن میں جو پیشنٹس رپورٹ ہوئے وہ ہیں 622 اور پنجاب میں 393 کے پی میں 172 اسلام آباد میں 22 جی بی میں 1 بلوچستان میں 87 اور آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی پیشنٹ رپورٹ نہیں ہوا. جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چونکہ اس بیماری کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں زیادہ تر مریض جو ہیں وہ مکمل طور پہ صحت مند ہو جاتے ہیں تو اب تک پاکستان میں 4,715 لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس بیماری سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں.
Uh,